بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، امت کے الگ الگ طبقات کے الگ الگ مسائل ہیں۔ کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کوئی بیچارہ کہیں پھنسا ہوا ہے، کوئی کہیں مصیبت میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی کاروبار کا مارا ہے، کوئی بیوی کا ستایا ہے، کوئی شوہر کی ستائی ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ کسی کا مسئلہ چھوٹا موٹا صحیح ہے، چلو وہ بھی جھیل رہا ہے اور سننے والے کو بھی زیادہ بڑا نہیں لگتا۔ کچھ لوگوں کے مسائل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ نہ ان سے جھل رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے سخت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت میں رکھے ساری امت کو، ہم سب کو بھی اور ساری امت کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور ان کو سننے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی سخت پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ آدمی کس قدر پریشانی میں ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے کہ یہ حاجت میری دور ہو، یہ میری حاجت پوری ہو جائے تو پھر میرا کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ جو درود امی پڑھتے ہیں عشاء بعد، اس درود امی کی برکت سے آپ کی بے شمار ایسی حاجتیں جو ابھی تک آپ کے لیے گلے کی ہڈی نہیں بھی بنی تھیں، ابھی آپ نے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، ایسی بے شمار حاجتیں اللہ کے فضل سے حل ہوتی رہتی ہیں۔ اور بائی دی وے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ابھی حل نہیں ہوا تو یقیناً انشاءاللہ اس کی یہ امید رہتی ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ تو فوری حل طلب ہے، فوری حل طلب ہے، یہ تو فوراً ہی حل ہونا چاہیے۔ تو اگر یکسوئی اور دھیان اور توجہ کے ساتھ اگر بندہ پڑھتا ہے، درود امی کوئی چھوٹی موٹی سی چیز نہیں ہے، مگر درود امی پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ درود ناریہ سے کام لیجیے۔ آپ درود ناریہ سے کام لیجیے اور درود ناریہ کو اپنے ہنگامی حالات میں پڑھیے۔ ہنگامی کوئی حاجت ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہنگامی طور پر آپ کو اٹک گیا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ تو بس فوراً ہی آج میں، کل میں، پرسوں میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 1 دن میں یہ تو حل ہونا چاہیے فوراً، ورنہ تو یہ تو بڑا ٹینشن ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے کبھی ایسا، بھائی دیو اچانک کوئی دینداری کہیں ہونے لگی، کہیں کوئی مریض اچانک، یا کوئی اور، بہرحال 50 قسم کی مسئلے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت رکھے، ہم سب کو بھی محفوظ رکھے۔ تو اچانک اگر ایسا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو پھر آپ اس کے لیے درود ناریہ بس اچانک ہی سے شروع کر دیجیے۔ ہم نے کتنی مرتبہ بتا دیا، پھر بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کیسے پڑھائیں؟ ارے بھائی، یہ ولاگس جو ہم ڈالتے ہیں وہ کس لیے ڈالتے ہیں؟ وہ اس لیے تو ڈالتے ہیں نا کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب پھر بھی اگر جو باتیں بیان کر دی گئی اگر وہی سوال کی شکل میں آ رہی ہیں تو یہ بات ذرا کچھ کم سمجھ میں آتی ہے ہمارے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات آپ ڈال رہے ہیں سوال کی شکل میں، ایسی بات پوچھ رہے ہیں جو ہم ذکر نہیں کر پائے تو سمجھ آتا ہے، ورنہ اگر آپ درود ناریہ کا ذہن بناتے ہیں، آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں اس مسئلے کے لیے درود ناریہ پڑھتا ہوں، تو آپ جو ہم نے ولاگس بنائے ہیں، اب سے پہلے بھی بنائے تھے، اب بھی حال ہی میں کچھ بنائے ہیں، ان ولاگسوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان دروس کو آپ سن لیجئے، اس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ لیکن پھر ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ہنگامی حاجت کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی ہنگامی کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو پھر درود ناریہ کو بس لے کر اٹھ جائیے اور بس کھڑے ہو جائیے، درود ناریہ پڑھیے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کیسے پڑھنا ہے؟ بار بار اس بات کو کہا گیا ہے کہ اگر کسی حاجت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو دیکھو، سب سے پہلی بات، کوئی کچھ نہیں مسئلہ ہے، آپ تو بس شروع کر دیجئے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ شروع کیجئے، ایک صورت تو یہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ جی کسی مخصوص ترتیب سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں
تو درود ناریہ کا 4444 کا جو عدد ہے یہ بہت مشہور بھی ہے اور بہت تجربہ شدہ بھی ہے، بہت تجربے کا ہے، بڑے تجربے کا عمل ہے۔ تو اس عمل کو آپ اللہ کا نام لے کے بس شروع کر دیجیے۔ 4444 مرتبہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ نہ اس کو ایک آدمی ایک مجلس میں پڑھ سکتا ہے، نہ یہ ایک مجلس میں پڑھا جا سکتا ہے، یا تو بہت سے لوگ بیٹھ کر پڑھیں، سب گھر والوں کو بٹھا لو، تھوڑا تھوڑا سب مل کر 4444 کو پورا کریں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی شروع کیجئے، جتنا آج آپ سے ہو سکتا ہے اس کو آج کر لیجئے، باقی کل کیجئے، پھر کیجئے، پھر کیجئے، اس طرح سے کچھ دنوں میں اس کو پورا کر لیجئے۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے دنوں میں ہی کرنا ہے یا اتنے دنوں میں ہی کرنا ہے، جتنے دن میں سہولت کے ساتھ آپ سے ہو جائے آپ اتنے دن میں اس کی تعداد کو پورا کر لیجئے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی تعداد مکمل نہیں ہوئی ہوتی کہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے کام یا تو بن گیا ہوتا ہے یا بننے کے آثار پیدا ہو گئے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ درود امی کو تو نہیں چھوڑنا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا ہے، کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ لیکن اگر کوئی ہنگامی حاجت کبھی پیش آ رہی ہے تو پھر درود امی کی برکت سے اللہ سے دعا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود امی کے علاوہ بھی ہم کچھ پڑھ لیں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ درود ناریہ سے کام لیں۔ یقین جانیے درود ناریہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا خزانہ ہے کہ آپ انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، صحت اور تندرستی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، دشمن آپ کے پیچھے پڑ گئے، اس طرح کی جو بھی آپ کو حاجت درپیش ہے، آپ درود ناریہ کے 4444 کے اس عدد سے کام لیجئے۔ اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو اکیلے پڑھیے، اور اگر اکیلے پڑھنا ممکن نہیں ہے اپنے اہل خانہ کو شامل کر لیجئے، دوسرے لوگوں کو شامل کر لیجئے۔ بہرحال ہے بہت شاندار چیز، آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو کریں، اور بھی امت کے افراد کو اس کو بتائیں۔ بہت عظیم چیز ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سے منتفع فرمائے، اس کا فیضان ہمارے آپ کے حق میں جاری فرمائے، اور کریں پھر انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا کریں، جب آپ کریں گے تو میرے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ہر مصیبت اور مشکل سے محفوظ فرما کر دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی اور عافیت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔